السلام علیکم. ایف آئی اے جو کہ ہمارا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے ایک جو پرائمرلی آن لائن کرائمز کو بھی بہت زیادہ دیکھتی ہے, انہوں نے پیکا جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے اس کے تحت 150 لوگوں کو بک کیا ہے اور اس میں 150 لوگوں میں سے 20 لوگوں کو اریسٹ بھی کروا لیا گیا. اب اس کو اگر ڈائسیکٹ کریں تو بنیادی طور پہ جو آرگیومنٹ پریزنٹ کر رہی ہے اسٹیٹ وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ اپریٹس خاص طور پہ سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف ایک فالس نیریٹو بنایا گیا ہے, مس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے اور اس کے خلاف ہمیں کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پہلے وہ ایک بچپن والی کہاوت میں دینا چاہوں گا کہ اسٹکس اینڈ اسٹونز میں بریک مائی بونز بٹ ورڈز ول نیور ہرٹ می. یہ میں نے پہلی ریاست دیکھی ہے جن کو باتوں سے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ وہ انہیں کریک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے افراد کے خلاف. یعنی ایک طرف ایک فرد کا نیریٹو بنانا یا مس انفارمیشن پرووائڈ کرنا وہ کتنا کوئی نقصان دہ ہو سکتا ہے ہماری ریاستی مشینری کو, جن کے پاس سارا سیکورٹی ایجنسیز کا اپریٹس ہے, جن کے پاس ٹوٹل انفارمیشنل کنٹرول ہے, جن کے پاس ٹوٹل میڈیا کنٹرول ہے. ہنسنے والی بات ہے لیکن بہرحال یہ زیادہ تر سارے یوٹیوبر اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ ہیں, یا یہ لوگ جرنلسٹک کام کر رہے ہوتے ہیں, یا یہ پی ٹی آئی کے لیے یا جنرل ایکٹیویزم میں انوالوڈ ہوتے ہیں. تو انہوں نے ایک مجھے ایگزیجریٹڈ خبریں تھیں انیشلی پی ٹی آئی کی مینجمنٹ کی طرف سے بھی آ رہی تھیں, ان کے ورکرز کی طرف سے بھی آ رہی تھیں کہ 150-200 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں یا اس سے بھی زائد. اور مین پوائنٹ آف کنٹینشن یہی بنا ہے. اگر یہ ایگزیجریشن ایک طرف پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے جاری تھی تو آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ ریاست کی طرف سے بھی ایگزیجریشن کا معاملہ چل رہا تھا. ایک تو ٹوٹل میڈیا بلیک آؤٹ تھا نمبر 1 مین اسٹریم کا, نمبر 2 صرف پسندیدہ رپورٹنگ کروائی جا رہی تھی, نمبر 3 عطا اللہ تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں وہ خود وہاں سین پہ اتر آئے آفٹر دا فیکٹ, اور وہاں انہوں نے شیلز اٹھا کے دکھائے کہ دیکھیں یہ جی کارٹریجز ہیں جو گولیاں چلائی تھیں انہوں نے پروٹیسٹرز نے. اردو میں بھی انہوں نے پریس کانفرنسز کی اپنے پسندیدہ جرنلسٹ کے ساتھ, انگریزی میں بھی پسندیدہ جرنلسٹ ساتھ پریس کانفرنسز کی, یعنی عالمی سطح پہ بھی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ نہیں شہید ہوا, کوئی پروٹیسٹر سویلین نہیں مرا, کوئی ایک سویلین ڈیتھ نہیں ہوئی, بلکہ صرف پولیس کی شہادتیں ہوئی ہیں اور پولیس کے اہلکار زخمی ہوئے ہیں اور سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے یہ تک کلیم کر دیا کہ افغانی غیر ملکی جو پاکستان کے, اگین ایک وہ ریشل اینگل بھی انہوں نے ایڈ کیا کہ افغانی جو غیر ملکی ہیں جو پاکستان دشمن ہیں, جو طالبانی سوچ کے لوگ ہیں اور ہم تو طالبان کے مخالف ہیں. اور اسی سانس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں لیکن ہم طالبان افغانستان میں دوستی کرنا چاہتے ہیں ان کی حکومت کے ساتھ, لیکن یہاں پہ طالبانی سوچ کو نہیں آنے دیں گے ہم. بڑی کنفیوز سی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی انگریزی کے اپنے پریس کانفرنس میں. انہوں نے ایک ریشل اینگل بھی لانچ کر دیا یا ایک نیشنلسٹک اینگل بھی, ایک جو کہ بنیادی اسلامی اخلاق اور اقدار کے خلاف ہے کہ ہم قومیتوں کی بنیاد پہ لوگوں کا کریں. اس کے اندر نیشنلزم کا اینگل ڈال دیا کہ ہمارے سینٹرل کیپٹل میں کیا کر رہے تھے افغانی, حالانکہ یہ کوئی ثابت شدہ بات نہیں ہے کہ افغانی وہاں پہ موجود تھے یا یہ پاکستانی نیچرلائزڈ افغانی سٹیزنز تھے. کوئی بات ہمارے پاس ایویڈنس نہیں انہوں نے پرووائڈ کی, کوئی انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرس پہ بات نہیں کی, انہوں نے بس ایک کلیم کیا. تو یہ بھی ایک قسم کی ایک مس انفارمیشن اور فالس نیوز بنتی ہے. دوسرا انہوں نے بات کی کہ پروٹیسٹرز کے پاس ویپنز تھیں. اب میرے خیال میں یہ بات کوئی ایک عام آدمی مان ہی نہیں سکتا کہ پروٹیسٹرز کے پاس ویپنز تھیں اور انہوں نے کوئی آگے سے ریزسٹنس نہیں شو کی اور وہ صرف ٹیئر گیس اور شیلنگ سے ہی بھاگ گیا. اگر لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے, اور بقول پی ٹی آئی کہ اگر آگے سے مقابلے میں اسٹیٹ اسلحہ لے کے آئی ہے اور ان کے پاس بھی اسلحہ تھا تو یہ مقابلہ کرتے ان سے. تو یہ شیلنگ سے صرف یعنی ٹیئر گیس سے صرف کیوں بھاگ گئے اگر ان کے پاس بھی لائیو ایمونیشن اور ویپنری تھی. انہوں نے یہ بھی کلیم کیا. پھر انہوں نے کلیم کیا کہ جو پولیس کے اہلکار زخمی اور شہید ہوئے ہیں ان کے نمبرز وہ ویریفائڈ نہیں ہیں آج تک, اور وہ نمبرز انہوں نے سارے کے سارے پی ٹی آئی کی سویلین قیادت اور ورکرز کے اوپر ڈال دیے. حالانکہ ویڈیوز بھی منظر عام پہ آ گئی جو ساری پاکستانی عوام نے دیکھ لی ہیں, جہاں پہ پولیس کے اہلکار اپنی گاڑی کے نیچے زخمی ہوتے ہوئے یا شہید ہوتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں, تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں, اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی, میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں, اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں, کچھ پولیٹیکل سائنس کی, اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی, فن ہوں گی, لیکن سبجیکٹ
سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں. لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے, نہ پاکستان میں نہیں ہے, آپ لاہور میں نہیں ہے, تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی, تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. ساری سچویشن بہت اگلی اور انفارچونیٹ ہے, لیکن اس سے پہلے کہ انفرادی طور پہ عوام پہ مدعا ڈالا جائے, جرنلسٹ پہ مدعا ڈالا جائے, ایکٹیوسٹ پہ مدعا ڈالا جائے, پی ٹی آئی کے ورکرز پہ مدعا ڈالا جائے, سوال یہ بنتا ہے کہ فیک نیوز یا مس انفارمیشن پھیلتی کیسے ہے. ایک واقعے کی ایک ایونٹ اسپیس ہے, ایک تھیٹر ہے. لیٹ سے ڈی چوک کا جو گرد نما کا ماحول تھا 26 نومبر اور 27 نومبر کو, وہاں پہ آپ ایک میڈیا ویکیوم کریٹ کرتے ہیں. آپ کسی مین اسٹریم میڈیا پلیٹ فارم کو, کسی جرنلسٹ کو وہاں پہنچنے نہیں دیتے. وہاں پہ آپ سگنل اور سروسز بند کر دیتے ہیں, یعنی واٹس ایپ, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, کال, اندر جانا آنا بند. ٹھیک, پورے ملک میں آپ نے فائر وال لگائی ہوئی ہے, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سلو ہوئے ہیں, ان کے اوپر کوئی آپ نے جیمنگ کی. آپ کی وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیا ٹیکنالوجی امپلوائے کرتے ہیں, میں نہیں جانتا اس چیز کو, بٹ کافی واضح ہے کہ سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سلو فنکشن کرتے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ویڈیو کی آمد و رفت بہت سلو ہو گئی ہے یا بالکل امپاسبل ہو گئی ہے ڈیٹا کے اوپر. وائی فائی پہ آپ کو جانا پڑتا ہے یا آپ کو وی پی این استعمال کرنا پڑتا ہے. ٹویٹر بند ہے آپ کے پاس, یوٹیوب سلو ہوا ہوا ہے, اور وہاں پہ ویسے ہی نیٹ بند کر دیا. اب ایک آپ نے بہت بڑا میڈیا اور انفارمیشن کا بلیک ہول کریٹ کر دیا اسلام آباد کے اندر 26ویں اور 27ویں کی راتوں کو. ٹھیک, وہاں پہ آپ نے فزیکلی سارے لوگوں کو ٹریپ کیا کہ ان کو آپ نے آنے دیا, کہیں پہ رکاوٹ نہیں رکھی انہوں نے. ایک اگر میں کہنا چاہتا ہوں سملر ٹو نو مئی ٹائپ ٹیکٹک تھی, جہاں پہ آپ نے اندر آنے دیا پروٹیسٹرز کو ایک مقتل کے اندر اس کو یہ کہہ لیتے ہیں. وہاں پہ جب وہ آگے کنٹینروں سے کٹ آف ہو گئے, آپ نے پھر رات کو لائٹیں آف کر دیں, یعنی کوئی بھی آرٹیفیشیل لائٹنگ وہاں پہ اویلیبل نہیں تھی رات کے وقت. اب بالکل رات کا اندھیرا ہے, سوشل میڈیا اور کوئی ٹیکنالوجی ورک نہیں کر رہی, انٹرنیٹ کی سروسز وہاں نہیں آ رہی, سیلولر سروسز وہاں نہیں آ رہی, مین اسٹریم میڈیا کا کوئی رپورٹنگ نہیں ہے, ڈی ایس این جیوں کے اندر کوئی داخلے کی اجازت نہیں ہے, کوئی بڑا چینل وہاں پہ لائیو فیڈ نہیں چلا رہا. صحیح ہو گیا بھائی جناب. اب وہاں پہ اگر اس گہما گہمی میں لیٹ سے ہم پی ٹی آئی کا کلیم مانتے ہیں اور لائیو فائر ڈائریکٹ فائر ہوا ہے اس کیوس کے اندر, یا اگر ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ لائیو فائر ہوا ہے, ہم کہتے ہیں صرف شیلنگ ہوئی ہے, ٹیئر گیس کی شیلنگ ہوئی ہے, ربر بلٹ فائر کیے گئے ہیں, تو اس ہنگامی صورتحال کے اندر جب گہما گہمی ہوتی ہے, اگر لوگ بھیڑ کے اندر کچلے جاتے ہیں, گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں, کوئی کسی شیل سے مر جاتا ہے, کوئی ربر بلٹ کے بلنٹ ٹراما سے مر جاتا ہے, اور اگر ہم بیانیاں مان لیں پی ٹی آئی کا کہ گولیاں لگتی ہیں اور لوگ مر جاتے ہیں اس سے, اس کیوس کے اندر لوگ جہاں 10 لوگ مریں گے تو ان کو 100 ہی لگیں گے نا. مجھے ایک لاش نظر آئی, مجھے ایک بندہ بے ہوش نظر آیا, مجھے ایک بندہ اس کا سر پھٹا نظر آیا, میں نے کہا یار وہ 4 بندے مر گئے, 5 بندے مر گئے, حالانکہ ایک زخمی تھا, صرف 2 صرف لیٹے ہوئے تھے, ایک صرف بے ہوش تھا. ٹھیک, آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا. ایک گہما گہمی اور ایک کیوس کے اندر ایک خبر کریٹ ہوتی ہے, پرائمری سورس انفارمیشن, کیونکہ ایک پرائمری سورس انفارمیشن ہوتی ہے, ایک سیکنڈری ہوتی ہے اور ایک ٹرشری ہوتی ہے. پرائمری سورس انفارمیشن کوئی بھی نہیں ہے, کوئی میڈیا نہیں الاؤڈ, وہاں پہ نیٹ بند ہے, وہ سب آپ نے کارنامے کر دیے اسٹیٹ نے جو کرنے تھے وہاں پہ. اب اگر وہاں سے فالس رپورٹنگ باہر جاتی ہے کہ 100 لوگ قتل ہو گئے, 200 لوگ قتل ہو گئے, 300 لوگ قتل ہو گئے, کیا اس ریاست کا, پاکستانی ریاست کا, کیا اسپیسیفکلی نون لیگ کا, کیا اس پرٹیکولر رجیم کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے سویلین پروٹیسٹرز پہ کریک ڈاؤن کرنے کا, ان کو مارنے پیٹنے کا, اس حد تک کہ وہ قتل بھی ہو جائیں؟ کیا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ نہیں ہوا ہوا اسی پاکستان کے اندر؟ کیا اسی اسلام آباد کے اندر لال مسجد کا واقعہ نہیں ہوا ہوا؟ کیا ہماری ہی آرمی, ہماری ہی سیکیورٹی اداروں نے 1971 میں ڈائریکٹلی کنفرنٹ کیا تھا ایسٹ پاکستان کے بنگالی جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان کو؟ یہ سب واقعات ہماری کولیکٹیو میموری اور ہسٹری کے اندر ہیں. پلس اوپر سے پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ عوام کے اندر بنا ہوا ہے, اور وہ ایک سائزیبل پورشن عوام کا ٹریگر ہوا ہوا ہے بقول خاقان عباسی صاحب کے, جن کا ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا اس پلیٹ فارم پہ. اس انٹرویو سے پہلے انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں ریاستی اداروں سے اور ریاست سے عوام کے اندر اتنی نفرت کبھی نہیں دیکھی ہوئی. اور یہ 30-32 سالہ تجربہ کار سیاستدان یہ بات کہہ رہے ہیں, میچورٹی کے تقاضے. اور وہ ان کا تو کوئی ریس میں آپ کہتے ہیں کتا ہی نہیں دوڑا, ان کا تو گھوڑا دوڑ ہی نہیں رہا ریس میں, نہ وہ نون لیگ کی طرف سے اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں اور نہ ہی وہ پی ٹی آئی کی اپوزیشن کے اندر ہے. وہ اپنا پولیٹیکل کریئر ایک نئے طریقے سے لانچ کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم ان کی نیوٹرلٹی کو رسپیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ. اب اس سارے کانٹیکسٹ کے ساتھ اب یہ خبریں باہر آتی ہیں, ہر بندے کو واٹس ایپ پہ یہ خبر ملتی ہے,
ہر آلٹرنیٹیو میڈیا پلیٹ فارم جو کہ پسندیدہ میڈیا پلیٹ فارم ہے پاکستانی عوام کے, ہم مین اسٹریم میڈیا نہیں دیکھتے ایوریج پبلک, سب یوٹیوب انسٹاگرام وغیرہ سے اپنی خبریں لیتے ہیں, لوگ نہیں ٹی وی دیکھتے, لوگ نہیں کیبلیں دیکھتے. آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, عوام کو بھی پتہ ہے اس بات کا, میڈیا چینلز کو بھی پتہ ہے اس بات کا. وہ بیانیہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے. پرائمری سورس رپورٹنگ کوئی ہے نہیں واقعے کے اوپر. اب وہ پرائمری سورس رپورٹنگ انہی لوگوں سے آئے گی نا جو ہسپتالوں میں جا رہے ہیں, پروٹیسٹ سے بھاگ رہے ہیں. وہاں پہ الجزیرہ جیسے انٹرنیشنل ادارے نے رپورٹ کیا کہ پروٹیسٹرز کی میتوں کو, لاشوں کو نہیں ریلیز کر رہے تھے ہاسپٹل سے, ایف آئی آریں نہیں کٹ رہی تھیں, پولیس پریشر ڈال رہی تھی, صلح صفائی نامے لوگوں سے سائن کروائے گئے ہیں ہسپتالوں کے اندر. یہ الجزیرہ کی رپورٹنگ ہے, بھائی میری رپورٹنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, چلے وہ سیکنڈری سورس رپورٹنگ کر رہا ہے, بٹ پرائمری آن گراؤنڈ اس نے انویسٹیگیشن تو کی ہے نا اسپتالوں میں جا کے. وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ میت ریلیز نہیں ہو رہی. وہ رپورٹ کا اب اس نیریٹو میں فٹ بیٹھتی کہ نہیں بیٹھتی بات کہ میتیں جو ہیں وہ چھپائی جا رہی ہیں؟ اس نیریٹو میں فٹ بیٹھتی کہ نہیں بیٹھتی بات کہ 150 لوگ 200 لوگ قتل ہو گئے ہیں؟ میں بلیو نہیں کرتا پرسنلی کہ یہ ہوا ہے. بائی دا وے میں بلیو کرتا ہوں کہ یہ درجن 2 درجن کے اندر ہی معاملہ ہے, زخمی اور شہداء کا, چاہے وہ پولیس کے اہلکار ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہوں. اور یہ بھی بہت بڑا ثانیہ ہے کہ ہم نمبرز کے اوپر ڈبیٹ کر رہے ہیں. بھائی ایک آدمی کیوں مرا؟ آج تک جو سیو غازہ کا پروٹیسٹ تھا, اس کے جو 2 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے, ان کا ہم جواب نہیں دے پائے کہ وہ کیوں شہید ہوئے تھے. آج تک ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہمارے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے. لال مسجد تو جیسے کہ لعنت پڑ چکی ہوئی, چھاپ پڑ چکی ہوئی ہے اسلام آباد پنڈی کے اوپر, ایک کانسٹنٹ کالا بادل جیسے چھایا ہوتا ہے کہ ہم نے بچے بچیاں مار دے, ایک معصوم مدرسے کے بچے بچیاں مار دے, ایک مسجد کے بچے بچیاں مار دے, دن دیہڑے مار دیے ہم نے, ٹیلی وائز طریقے سے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر مارے ہم نے. تو یہ سارا جب کلچرل بیگیج ہے, ہسٹوریکل بیگیج ہے اور کرنٹ بیگیج ہے پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کی دشمنی کا, اور یہ سارا جو ریاستی معاملہ چل رہا ہے 9 مئی کا کانٹیکسٹ آپ کے اوپر ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہماری اسٹیٹ کے اہلکار جو اس کی ترجمانی کر رہے تھے اسٹیٹ کی طرف سے کہ 0 لوگ قتل ہوئے ہیں, ان پہ مس انفارمیشن کے پرچے کب لگیں گے؟ جب انٹیریئر منسٹری سے پوچھا گیا, محسن نقوی صاحب سے جب پوچھا گیا, وزیر اطلاعات سے اطہر صاحب سے جب پوچھا گیا, رانا ثنا صاحب سے الجزیرہ کی طرف سے, تو آپ نے جواب دیا, آپ نے ریفیوز کیا کامنٹ کرنے پہ. وہاں آپ کو انٹرنیشنل میڈیا نہیں اٹریکٹ کر رہا تھا, جہاں مشکل سوال ہوتے ہیں, جہاں یہ سادے سادے چھوٹے چینلوں پہ سوال ہوتے ہیں, وہ آپ نے لے لیے, وہ آپ نے پسندیدہ انگلش کانفرنس کروا دی آپ نے اور احسن اقبال صاحب نے. سملرلی جب اردو میڈیا میں آپ سے ڈان نیوز پوچھتا ہے ایف آئی اے سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, آپ نے جواب دیا؟ آپ نے نہیں جواب دیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریاست جو ہے یہ اتنی کمزور ہے, یہ اتنی ویک فوٹنگ پہ کھڑی ہوئی ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور اس کو ڈر لگ جاتا ہے. یہ فیک نیوز اتنی خطرناک ہے کہ یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ 50 مرے, کہ 100 مرے, کہ 200 مرے, تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا. ویکیوم آپ نے کریٹ کیا, لو رین ان کو آپ نے کیا, اٹیک ہم نہیں کہتے یار گولیاں ماری نہیں ماری, میرا کنسرن نہیں ہے, کوئی تو کریک ڈاؤن کیا نا وائلنٹ, اور پھر کوئی خبر وہاں سے نکلنے نہیں دے رہے, لوگ قتل ہوئے, ہسپتالوں نے باڈیز ریلیز کیں, یہ سب ہوا. آپ کہیں وہ ہمارے سے ہوئے, وہ بھیڑ میں قتل ہوئے, یہ سب ڈبیٹ بعد میں ہوگی. آپ خود آج تک کسی کیس کو ریزالو نہیں کر پائے. تو جب عوام اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے, خاص طور پہ ایمیچر اور اناڑی عوام وہاں سے رپورٹنگ کری, کون سے کو پروفیشنل منجے ہوئے وار زون کے جرنلسٹ رپورٹرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, عام لوگ تھے نا جو پروٹیسٹ کرنے آئے تھے. افغانی بھی بائی دا وے میں تاڑ صاحب بتاتا ہوں, وہ بھی انسان ہوتے ہیں, اگر وہ تھے وہاں پہ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں, آدمی ہوتے ہیں, وہ اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک اسٹریٹجک موو ہو رہی ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ ایسٹرن بارڈر سے ویسٹرن اور نارتھ ویسٹرن بارڈر پہ لے جائی جائے, لیکن انفارچونیٹلی میرے خیال میں جو دل لوگوں کے بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے, وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, وہ اس دشمنی اور نفرت کو نہیں قبولنے کو تیار. بہرحال یہ اس کے اندر بہت سے لوگوں کے نام ہیں. ایک جرنلسٹ ہیں, وہ یوٹیوب پہ بھی آتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, احمد نورانی صاحب. غالباً انہوں نے پیزا والی اسٹوری بھی بریک کی تھی, پاپا جان والی انہوں نے کی تھی نا. احمد نورانی صاحب, حضرت پاپا جان, ان کا بھی نام آیا ایف آئی اے کے اندر. ساتھ ایک ہرمیت سنگھ ہیں, وہ بڑے اچھے دھیمے سے ولاگر جرنلسٹ ٹائپ ہیں, وہ مذہبی انکلوژن اور مائنورٹی رائٹس اور اس طرح کی لائف سٹائل پاکستان میں اس طرح کی چیزیں کور کرتے ہیں. اب یہ ٹرشری رپورٹر ہیں یار, یہ لوگ جو یوٹیوب وغیرہ کر رہے ہیں یہ ٹرشری رپورٹر ہیں. پرائمری اس واقعے پہ کوئی بھی نہیں تھا. سیکنڈری جو میڈیا چینلز آگے ان باتوں کو پرنٹ کرتے ہیں, ری پرنٹ کرتے ہیں, ری ہیش کرتے ہیں. ٹرشری رپورٹر جو کامنٹری کر رہا ہے, جو اپنی وی لاگ کے اندر ذکر کر رہا ہے, ان پہ آپ یہ کریک ڈاؤن کر کے صرف ایک چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈرکونین پالیسیز اختیار کر رہے ہیں. 2024 ون آف دا ورسٹ سال تھا پاکستان کی تاریخ میں. سول سوسائٹی, فریڈمز, لبرٹی, اسپیچ,
ایکسپریشن ان معاملات کے لیے ون آف دا ورسٹ سال تھا. اور آپ مزید اس گھیرے کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ سے اپوزیشن نہیں برداشت ہوتی, آپ سے کرٹیسزم برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ اکانومی اور بڑے میکرو اسکیل جو مسائل ہیں ملک کے وہ سنبھالے نہیں جا سکتے جب تک کہ سارے اسٹیک ہولڈرز ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے. تو آپ چھوٹے چھوٹے جو پیٹی ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ اپنا غصہ نکال رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو مزید اس دلدل کے اندر پھنسا رہے ہیں. یعنی ان 150 لوگوں کو جو آپ بک کریں گے تو کیا ہوگا, یہ لوگ امبولڈن ہو جائیں گے, یہ پکے ہو جائیں گے. ان کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مطیع اللہ جان کی ویورشپ کیا تھی بیفور دی اریسٹ؟ میرا خیال ہے چند ہزاروں میں تھی. اب جب وہ اریسٹ ہوئے اب ان کی لاکھوں میں ویورشپ چلی گئی. آپ خود جن کریٹ کر رہے ہیں, آپ خود جن کریٹ کر رہے ہیں اپنے خلاف, آپ خود جن کریٹ کر رہے ہیں جو آپ کو کل کو ڈسیں اور آپ کے خلاف جو ہے وہ مطلب قدم لیں میدان میں آ کے. سو ویری ریڈیکولس, آئی تھنک کمپلیٹلی اننیسیسری ہے اسپیچ کے اوپر اس طرح سے کریک ڈاؤن کرنا. فالس رپورٹنگ ہو بھی جائے کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس ایسے پرائمری ٹروتھ حقائق ہیں ان کو مقابلے پہ لے کے آئیں. فالس اسپیچ کا, ان ٹرو اسپیچ کا, جھوٹ کا, مس انفارمیشن کا صرف ایک ہی مقابلہ ہے, وہ سچ ہے. آنیسٹ رپورٹنگ کرنے دیں, جانے دیں جرنلسٹ کو, پوچھنے دیں, انٹرویوز کرنے دیں, میتیں ریلیز کر دیں لوگوں کی. تب بھی نہیں کر رہے تھے, آج بھی لوگوں کو مسئلہ کر رہے ہیں, آج بھی لوگوں کے لیے مسئلہ کر رہے ہیں. لائیں ٹی وی کے اوپر جو لوگ پروٹیسٹرز وہاں پہ تھے ان سے پوچھتے ہیں, پولیس کے اہلکاروں کے انٹرویو کرنے دیں جرنلسٹ کو. تو یہ اپنے آپ کو امبیرس کرنے والی بات ہے. ہماری اسٹیٹ اپنے آپ کو بس بیک ٹو بیک بس ایک امبیرسمنٹ کے تھرو ڈریگ کرتی رہتی ہے. آئی تھنک دے شوڈ اسٹاپ ناؤ. اب جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کا جھوٹ بولنے کا, بے شک بہت بری بات ہے, زیادتی کی بات ہے. پی ٹی آئی والوں نے جھوٹ بولا, لوگوں نے ایگزیجریٹ کیا, فالس نیوز پھیلائی. اس وقت بھی ہم نے لوگوں کو منع کیا تھا. ہم نے اپنے ولاگز میں کبھی بھی نہیں کہا کہ وہاں پہ کوئی مطلب 1000 آدمی قتل ہو گیا, 100 آدمی غائب ہو گیا, کچھ بھی نہیں. 10-12 کا فگر ہے. لیکن اسٹیٹ جس کے پاس طاقت ہے ساری, پاور بیلنس دیکھا کرے نا یار. پی ٹی آئی یہاں پہ ہے, اسٹیٹ یہاں پہ ہے طاقت کے اعتبار سے. اور یہ ولاگرز تو میرا خیال ہے کہیں مطلب زمین کے اندر ان کو دفن کر دینا چاہیے. پی ٹی آئی کے چار پہلے کوئی مقبولیت ہے تو ان کے پاس کوئی اسٹریٹ پاور آ جاتی ہے. ولاگر کے پاس کیا, ہرمیت سنگھ کو کر کے اریسٹ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے جو اتنے اچھے انیشیٹوز ہیں مائنورٹی رائٹس کے اعتبار سے, لوگوں کو امپاور کرنے کے اعتبار سے, ایک بنا بنایا ایمبیسڈر ہے, میسکاٹ ہے آپ کے ملک کا کہ ایک مائنورٹی ہے وہ جو کھلے عام اس ملک میں پھرتا ہے, انجوائے کرتا ہے, کھاتا پیتا ہے, رپورٹنگ کرتا ہے. آپ اس پہ ایف آئی اے کا کیس ڈال رہے ہیں. سوچنا چاہیے نا یہ بات, اس کے آپٹکس کیا ہوں گے, اس کا افیکٹ کیا ہوگا. بہرحال یہ سوچنا رہ گیا. باقی اسٹیٹ کے لیے ابھی وہ بزی ہیں آج کل. امید ہے کہ یہ لوگ بازیاب ہو جائیں گے, ان کے خلاف آپ یہ کیس نہیں پرسو کریں گے, صرف ڈرانے کے لیے ہیں. اور ایف آئی اے کے قوانین آپ کو یہ پیکا جیسے جو ایکٹس ہیں جو صرف لوگوں کو ہراس اور ان کو تنگ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یہ اب آپ ان کو واپس لیں گے. میں آپ کو بڑی پیاری ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ریسنٹلی ہم یو ای ٹی گئے تھے, وہاں پہ ایک ٹاک کے لیے بچوں نے بلایا تھا. ہم ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک ٹاک میں وہاں پہ بزنسز اور ان کی انٹریکشن معاشرت میں سمجھنا چاہ رہے تھے. تو وہاں سوال و جواب کے سلسلے میں ایک سوال آ گیا قوانین کے بارے میں کہ ہمیں پولیس ہراس کرتی ہے. لڑکوں نے کہا ظاہری بات ہے, آپ کے پاس موٹر سائیکل ہو یا چھوٹی والی گاڑی ہو تو آپ ناکے سے گزر نہیں سکتے رات کے ٹائم, خاص طور پہ اسٹوڈنٹ لوگ جو ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ انسان ہے, آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا, کسی دن ڈرائیونگ لائسنس نہیں ساتھ ہوگا, کسی دن ہیلمٹ نہیں ہوگی, 100 مسائل ہوتے ہیں. تو پولیس آپ سے وہ 400-500 روپے رشوت اپنی کھانا چاہ رہی ہوتی ہے, وہ اپنی دیہڑی نکالتے ہیں. بلکہ میرا خیال ہے جو وہ یہ نہر وغیرہ پہ مین پہ ناکے لگاتے ہیں شاید وہ شام کو لگاتے ہی اس لیے کہ دیہڑیاں لگانی ہیں انہوں نے. تو ایک بچہ تھا, اس کے پاس کار تھی. اس نے کہا کہ سر وہ کالے پیپر والا سر وہ قانون سر وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ, میں نے کہا پچھلے دن اس کو انہوں نے پکڑا ایک بچے کو, تو کالے پیپر لگے ہوئے تھے, وہ کالی شیٹ نہیں ہوتی وہ کھڑکیوں پہ لگی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا, اس نے کہا پھاڑ دو, اتار دو, میں معذرت چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کی گاڑی بند کریں گے ہم اگر آپ ہمیں ابھی چلان دیں گے 2000 روپے کا یا جو بھی اماؤنٹ تھی. تو اس نے یہ بات میرے سے پوچھی تو میں نے کہا کہ تمہیں یہ قانون ٹھیک لگتا ہے کالے پیپر والا؟ اس نے کہا نہیں. اگر آپ اسلام آباد جائیں کیپٹل اس وقت کسی بھی سرکاری گاڑی کو جائے دیکھیں تو اس پہ کالے پیپر لگے ہوتے ہیں. سو کیپٹل کے اندر کالا پیپر لگا ہوتا ہے گاڑیوں کے اوپر, حکمرانوں کی گاڑیوں پہ کالا پیپر ہوتا ہے. انفیکٹ ایک اسپیشل لائسنس ملتا ہے بائی دا وے, اگر آپ لینا چاہیں کہ میری کوئی سیکورٹی ریزنز ہیں یا میری میڈیکل کنسرن ہے کہ مجھے کالا پیپر چاہیے اپنی گاڑی کی شیشوں پہ, تو آپ لگوا سکتے ہیں. اور وہ لائسنس کیسے ملتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کیسے ملتا ہے. تو جس ملک میں قوانین ایسے بنے ہوں کہ وہ صرف لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہوں, ان کو ہراس کرنے کے لیے, ان کا کوئی سر پیر نہ ہو. مجھے بتائیں, اگر ٹیررزم کو روکنا مقصد ہے یا کرائم کو روکنا مقصد ہے تو ناکے پہ جب آپ رکیں گے تو شیشہ نیچے کریں گے نا. تو پھر کالا ہو یا چٹا ہو یا پیلا ہو شیشہ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو کوئی نہیں پڑتا. اب آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق ہے ایف آئی اے کے, مراد اس سے یہ ہے کہ میرے خیال میں ہماری عوام اوورلی لیجسلیٹڈ ہے.
ہر چیز کا چھوٹا چھوٹا باریک قانون ہے. آپ نے یہاں میں اسٹیپ کر دیا تو ایسے ہو جائے گا, وہ کر جائیں گے تو ویسے ہو جائے گا. ہر چیز کے لیے کوئی شک ہوتی ہے, ABCDFG. یعنی میں تفصیل نہیں پڑھی, میں نے ساتھ میں نکال کے رکھی ہوئی ہے کہ کس ایکٹ کے کس شک کے کس تحت یہ لوگ ہیں. آپ وہ پڑھیں گے آپ کو ہنسی آ جائے گا کہ یار اتنے زیادہ قانون لکھے ہوئے انہوں نے. ایسے ایسے کہ بس ایک جال بچھایا ہوا ہے ٹریپس کا, عوام کو ہراس کرنے کا, عوام کو تنگ کرنے کا, عوام کو چپ کرانے کا, عوام کا منہ بند کرنے کا, اور کبھی بھی کوئی بات پسند نہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا. ٹھیک ہے, کرتے رہیں, دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتا ہے. 70 سال چل گیا, اور چل دے گا شاید 70 سال. ایسے ملک بنتے نہیں ہوتے, ایسی قومیں نہیں بنتی ہوتی. اگر PTI کے ساتھ آپ کا ایک سیاسی اختلاف ہے, سیاسی مقابلہ ہے, کریں آپ میدان میں آ کے کریں نا. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ نہ جمہوریت کو فروغ دے رہا ہے, نہ یہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کر رہا ہے, نہ یہ عوام کی ٹریننگ میں ہیلپ کرتا ہے. آئی تھنک اب سویلین گورنمنٹس کے پاس ایکسکیوز کوئی رہ نہیں گیا. ہر چیز ہم اسٹیبلشمنٹ, سیکورٹی اپریٹس, بیوروکریسی پہ ڈال دیتی ہے. نون لیگ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے سو کالڈ, وہ کیا کر رہی ہے؟ اور تارڑ صاحب الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہیں, منسٹر آف وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے اطلاعات دینی ہمیں. وہ وہاں پہ گھوم رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک بھی آدمی نہیں مرا. اگر مرا ہے تو بتا دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ یہی کہ ڈیلے کر کے بتائیں گے, جس طرح مالٹون میں کیا تھا. 10 سال لٹکائیں گے کیسز کو, پھر نہ کسی کی غلطی نکلے گی, نہ پتہ لگے گا کہ کس نے فائر چلایا, کون مرا, کیسے مرا. یہ چیزیں بوائل اپ کرتی ہیں, پھر جب یہ پھٹتی ہیں کولیکٹیولی تو پھر بنگلہ دیش جیسی صورتحال بنتی ہیں. چاہے وہ 71 کی ہو, چاہے آج بنگلہ دیش کی حالت ہو. آپ سریا کے اندر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, کیا ہوتا ہے رجیمس کے ساتھ. صدام کے ساتھ کیا ہوا تھا, گدافی کے ساتھ کیا ہوا تھا. گدافی کی ملک لیبیا تو بہت اکنامکلی پراسپرس بھی تھا, پھر بھی پاکستان میں کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس, اور آپ ان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. سو آئی تھنک فیک نیوز پوری دنیا کے اندر بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے یقیناً سوشل میڈیا کے رائج کے ساتھ. لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کا, اس پہ کریک ڈاؤن کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے, اس کا جواب دینا ہے. فالس نیوز, جھوٹی خبر کا سب سے اچھا مقابلہ, اس کا سب سے اچھا جواب سچ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. آپ اس فیک نیوز کو پروانہ دیں گے. انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ دا بیسٹ ریمیڈی از سن لائٹ. یعنی کہ آپ نے کوئی بیکٹیریا وغیرہ مارنا ہو تو وہ سن لائٹ میں رکھ دیتے ہیں اس چیز کو, UV ریز اس کو کل کر دیتی ہیں. تو روشنی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی جھوٹ کے لیے بھی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو روشنی ڈالیں واقعہ کے اوپر, آنے دیا کریں میڈیا کو. اب اس کو دبا کے, یہ کریک ڈاؤن کر کے, آپ چند لاکھ جو PTI کے ڈائی ہارڈ فالوورز ہیں ان کو آپ یقین دلا رہے ہیں کہ ہاں بھائی 150-200 آدمی واقعی میں قتل ہو گیا ہے, اور یہ ہم چھپا رہے ہیں اس چیز کو. یعنی اگر آپ 150 آدمی FIR کٹوا سکتے ہیں تو پھر آپ 150 آدمی مار بھی سکتے ہیں. عوام کے ذہن میں ایسے ہی ورک کرتی ہے میتھس. تو اب مجھے تو ایٹ دس پوائنٹ سیلف وہ فلفلنگ پروفیسی نہیں جس طرح ہوتی, کاؤنٹر پروڈکٹیو لگ رہی ہے اسٹیٹ میں, جیسے کہ اپنے ہی پیر پہ کلہاڑے مارنا چاہ رہی ہے وہ. بہرحال آپ کا سننے کا بہت شکریہ. دعا کریں اس ملک کے اندر جو ہے وہ آنیسٹ رپورٹنگ اور ایک اوپن ڈائلاگ کی گنجائش پیدا ہوتی جائے, اور دن بدن ہم اس فستائیت سے, جہاں پہ اس کو بند کر دو, اس کا چینل بند کر دو, اس کو ڈی مونیٹائز کر دو, اس کو اریسٹ کر لو, یہ سب اب تماشا ختم ہوئے, ہم مل بیٹھ کے بات کرنا سیکھیں. شکریہ.